Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 448. 12th of May, year 2000. My was in San Francisco, Santa Clara Jamaat Khana. یا علی مدد مومنوں، آپ کو دیکھ کے میں بہت خوش ہوا. 14 سال کے بعد میں آپ کے اس شہر میں آیا ہوں، موقع ہی نہیں لگا. آپ کو دیکھ کے خوشی ہوئی. مولا آپ کو، آپ کی آل اولاد کو ہمیشہ دین و دنیا کے اندر آباد رکھے. اللهم صل على محمد المصطفى وآل محمد المصطفى إلى قيامة. هجي رهني أجواري چاند سون هن دیوس اجوارو سور تم گھٹ اجواڑو ایمان سو بھائی 14 ورس نور. مولانا حضرت امام پر صلوات پڑھو. دیندارو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دو مثالیں دی ہیں پیر نے، اور لاجک کے ساتھ بات کی ہے. میرا سارا دار و مدار علم کا، واعظوں کا، یا جو کچھ میں کہتا ہوں وہ موسٹلی گنان ہے. میں نے ساری زندگی اس میں نکالی. الحمدللہ قرآن پڑھا ہے، حدیثوں کی اسٹڈی کی ہے. دنیا بھر کے جتنے بھی ریلیجس اسکرپچرز ہیں، یعنی کہ آسمانی نزول شدہ جو کتابیں ہیں، میں نے پڑھی ہیں. ان سب کا ایسنس ہم کو گنان میں ملتا ہے. گنان میں بڑے لاجک بھی ہیں. لاجک کہتے ہیں دلیل کو. پھر کہتے ہیں کہ رات چاند سے روشن ہوتی ہے اور دن سورج سے روشنی پاتا ہے. بالکل اسی طرح سے انسان کا جو باطن ہے، انسان کا جو اندر ہے، وہ ایمان کی روشنی سے روشن ہوتا ہے. ہم کو گنانوں کے اندر بہت سی ایسی چیزیں ملتی ہیں، بہت سی، کہ جو قرآن اور حدیث کی تفاسیر میں سے نکالی ہوئی ہیں، لیکن ہندی زبان ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان جو ہے وہ نور ہے. اور یہی چیز یہاں کہی گئی کہ انسان کا جو گھٹ ہے، انتکرن جو ہے، اس کا جو باطن ہے، وہ ایمان سے روشن رہتا ہے، کیونکہ ایمان ہے وہ نور ہے. ایمان کی روشنی سے انسان کو رائٹ اور رانگ کی خبر ہوتی ہے. ایمان کی روشنی سے اس کو پتہ چلتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے یا میں کیا کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نور ہے. اللہ پاک کا کوئی بدن نہیں. اللہ کو کوئی سمجھ نہیں سکا سوا وہ کہ جس کے اوپر خدا کی رحمت ہوئے اور وہ اس کو اپنی معرفت عطا کرے. نور کی حقیقت جو ہے وہ ہماری انسانی کمزوریوں کی وجہ سے یا زندگی کے جو ہمارے کام کاج ہیں ان میں مصروف رہنے کی وجہ سے ہم بہت سی چیزیں بھول جاتے ہیں، اور ہمارے اندر جو خامیاں اور کمزوریاں ہیں ان کی وجہ سے ہمیں خدا کے متعلق سوچنے کا وقت بھی نہیں ملتا.
ہم یعنی کہ انسان خدا کی بہترین مخلوقات میں سے ہیں. انسان سے بڑا خدا کے سوا اور کوئی نہیں. فرشتے اگرچہ نور میں سے پیدا ہوئے ہیں لیکن فرشتے انسان کے تابعدار ہیں اگر وہ انسان ہے. جنات بڑی طاقتور مخلوقات ہے خدا کی. فرشتوں کو اللہ نے اپنے نور میں سے پیدا کیا اور جنات کو خدا نے آگ میں سے پیدا کیا. اگرچہ جنات کے اندر کرامتیں کرنے اور معجزے کرنے کی طاقت ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی جن چاہے کہ میں سانپ بن جاؤں تو بن جاتا ہے, میں شیر بن جاؤں تو بن جائے گا, میں کتا بن جاؤں تو بن جائے گا, میں انسان کے روپ میں آؤں تو بھی آ سکتا ہے. خدا نے ان کو یہ طاقتیں بخشی ہوئی ہے, مگر پھر بھی انسان سے نیچا ہے. اور بہت سے ایسے انسان ہیں کہ قرآن شریف کی بعض آیتوں کی وظیفے کر کے وہ جنات کو اپنے قبضے میں کرتے ہیں. انسان تمام مخلوقات میں بہترین مخلوق ہے, مگر بہترین مخلوق ہر انسان نہیں ہے. جو انسان ہے وہی بہترین مخلوق ہے. بشر اور چیز ہے. ہم انسان ان کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر خدا تعالیٰ نے عقل و حکمت بخشی ہے, اور عقل و حکمت سے جو کام لیتے ہیں وہ انسان ہے. باقی تو ہم سب بشر ہیں. بشر کہتے ہیں آدمی کو. آدمی انسان بنتا ہے مگر ہر آدمی انسان نہیں بنتا. ہر آدمی انسان نہیں بنتا. جو آدمی انسانیت کے راستے پہ عمل کرے اس کو خدا تعالیٰ آہستہ آہستہ اپنی بخششیں دیتا ہے. جیسے کہ ایک بچہ کچھ نہیں جانتا, ماسٹر کے ہاتھ میں دے دو, بچے کی عمر اور اس کی دماغی کیفیت کو دیکھ کے ماسٹر ٹیچر اس کو پہلی چیزیں سکھاتا ہے, الف بے 1 2 وغیرہ. اس کے بعد اس کے سپیلنگ سکھاتا ہے, لفظوں کو حروف کو ملا کے لفظ بنانے کی ترکیب سکھاتا ہے. بالکل اسی طرح سے جو آدمی انسان بننے کے لیے خواہش رکھے اور وہ اس بات کے لیے طلب کرے تو اللہ تعالیٰ رحیم و کریم اس کو یہ بخشش دیتا ہے. آہستہ آہستہ پہلے اس کو ہجے سکھاتا ہے, الفابیٹ سکھاتا ہے, پھر اس کو بڑی چیزیں سکھاتا ہے. جس طرح اسکول کے اندر ہم کنڈر گارٹن سے لے کے یونیورسٹی کے ہائیسٹ ڈگری تک پہنچنے کے لیے ہمیں طبقہ بہ طبقہ آہستہ آہستہ وہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں. اور اگر ہم نے ایک چیز نہیں سیکھی تو اس سے بہتر سیکھنے کے لیے ہمیں توفیق نہیں ہے. اسی طرح سے ہم لوگ یعنی بشر جو ہیں, آدمی جو ہیں, ہمارے اندر خدا نے تمام اہلیت رکھی ہے. آپ کو ایک اور میں مثال دینا چاہتا ہوں. بچہ پیدا ہوا ہے, آنکھیں بند ہیں, مٹھیاں بند ہیں, بالکل کمپلیٹ انسان ہے, لیکن آنکھیں اس کی دیکھتا نہیں ہے کچھ بھی. آنکھیں کھولتا بھی ہے کچھ دنوں کے بعد تو اس کو لائٹ اور اندھیرے کے سوا اور کوئی چیز کی سمجھ نہیں ہے. اس کے کان ہیں لیکن آپ اس کو بولو تو وہ سمجھتا نہیں ہے. اس کی ناک ہے, اس کے نزدیک خوشبو رکھو یا بدبو رکھو اس کو کچھ پتا نہیں. اس کی زبان ہے لیکن اس کی زبان کو کوئی ذائقے کا ٹیسٹ کا کوئی پتا نہیں, حالانکہ وہ کمپلیٹ انسان ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں, یہ جتنی بھی سینسز ہیں اس کے اندر خدا نے موجود رکھی ہیں, لیکن آہستہ 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 وہ چیزیں باہر آتی ہیں, ڈیولپ ہوتی ہیں. برین اس کا کمپلیٹ ہے لیکن اس برین کے اندر ابھی تک وہ چیزیں داخل نہیں ہوئی کہ جو ایک بڑے انسان میں ہوتی ہیں. وہ سیکھتا ہے دنیا میں آ کے اور آہستہ آہستہ تمام اس کی سینسز باہر آ جاتی ہیں. 4-5 برس کی عمر تک وہ ایک پورا انسان بن جاتا ہے, لیکن ابھی بھی دماغی خامیاں ہیں.
ان دماغی خامیوں کو پورا کرنے کے لیے آہستہ آہستہ وہ تجربہ حاصل کرتا ہے، لوگوں کو دیکھ کے سیکھتا ہے، نقل کرتا ہے، استادوں سے سیکھتا ہے، ماں باپ سے سیکھتا ہے، اور یوں کرتے کرتے وہ پھر اسکول میں جاتا ہے، یونیورسٹی میں جاتا ہے، 20-25 برس کی عمر تک ایک مکمل قابل آدمی بنتا ہے، جوان ہو جاتا ہے۔ کیا وہ مکمل ہو گیا؟ نہیں، ساری زندگی بھی انسان مکمل نہیں ہو سکتا، سوا کہ خدا تعالیٰ اپنی بخششیں دے رہے۔ اور وہ آدمی 25 برس کا ہے، یونیورسٹی میں سے ڈگری لے کے آیا ہے، چلو 1-2 برس اور لگ جائے، ڈاکٹریٹ کیا اس نے، مگر پھر بھی زندگی کی بہت سی چیزیں باقی ہیں جو اس نے نہیں سمجھی۔ آدمی بنتا ہے انسان ٹھوکریں کھانے کے بعد، آدمی بنتا ہے انسان ٹھوکریں کھانے کے بعد، رنگ لاتی ہے حنا پتھر پہ پس جانے کے بعد۔ ہرے رنگ کے پتے ہیں مہندی کے، ان پتوں کو ہاتھوں پہ لگاؤ تو کوئی رنگ نہیں چڑھے گا، ان پتوں کو سوکھنے دو تاکہ اس کا پاؤڈر بن سکے، سوکھنے کے بعد اس کو پیس ڈالو، پاؤڈر بناؤ، اور پانی میں حل کر کے ہاتھوں پہ لگاؤ تو مہندی کا رنگ چڑھتا ہے۔ جس شاعر نے یہ قابلیت سے یہ بیان کیا ہے کہ جس طرح سے ہرے رنگ کے پتے آدمی کو رنگ نہیں دیتے جب تک کہ وہ پس نہ جائے، آدمی بھی ٹھوکریں کھانے کے بعد، یہاں ٹھوکر سے مطلب کیا ہے؟ تجربہ ملتا ہے اس کو، اور زندگی کے یہ جو ایکسپیرینسز ہیں ان سے اس کو عقل آتی ہے، نئی چیز سیکھنے کو ملتی ہے۔ تو آدمی جو ہے اس کو انسان بننے کے لیے بہت وقت چاہیے۔ اگر استاد کامل مل جائے تو استاد کامل اس کو تجربات میں جانے کی ضرورت محسوس نہیں کراتا، کیونکہ اس کو تجربے کی ضرورت نہیں۔ اگر استاد نے بیان کر دیا، ایک شخص دوسری یا تیسری منزل سے گرتا ہے اور کوئی آدمی اس کو دیکھ رہا ہے کہ اوپر سے گر پڑا، ہڈیاں ٹوٹ گئی، ہاتھ پاؤں ٹوٹ گئے، اس کو دیکھنے کے بعد جس آدمی نے دیکھا ہے اس کو کہو کہ تو اوپر سے جا کے جمپ کر تو وہ کبھی نہیں کرے گا۔ اس کو اب تجربہ کرنے کی ضرورت نہیں، اس نے تجربہ کرتے ہوئے آدمی کو دیکھ لیا ہے، اس کو گرنے کی ضرورت نہیں کہ انسان گر کے یا مر جاوے یا ہاتھ پاؤں توڑ ڈالے۔ ایسا ہی اگر مرشد مل جائے تو مرشد اس کو شارٹ کٹ بتاتا ہے، دیکھ ایسا کرنے سے ایسا ہوگا، اب اس کو وہ تجربہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک سائنٹسٹ نے کوئی نئی چیز تلاش کی، بہت تجربات کرنے کے بعد اس کو ایک چیز ہاتھ آ گئی، اور اس نے دوسرے لوگوں کے سامنے جب اپنی چیز پیش کی تو دوسرے سائنٹسٹوں کو یہ تجربہ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ ایک نے تجربہ کر لیا ہے۔ مرشد جو ہے وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اگر ہم مرشد کو پکڑ لیں گے تو مرشد میں سے ہم کو وہ علم ملتا ہے کہ جو علم ہم کو تجربات کے بغیر نہیں مل سکتا، لیکن مرشد نے دیا ہے، وہ تجربہ ہے۔ اس کو نور کہتے ہیں۔ نور کا مطلب محض لائٹ نہیں، جو عقل ہے وہ بھی نور ہے، جو وزڈم ہے جس کو ہم حکمت کہتے ہیں وہ بھی نور ہے، علم نور ہے، یقین اور اعتقاد مکمل طور پہ جس کو ہم ایمان کہتے ہیں وہ نور ہے۔ نور کے بہت سے طریقے ہیں، جس طرح سے الیکٹریسٹی سے ہمارے جو رینجرز ہیں وہ گرم ہوتے ہیں، یعنی اسٹوو کے اندر گرمی پیدا ہوتی ہے، ریفریجریٹر میں ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے، پنکھے میں سے ہوا نکلتی ہے الیکٹریسٹی وہی، کرنٹ وہی ہے، لیکن جدے جدے اپریٹس لگانے سے
اس کے جدے جدے الگ الگ قسم کے مختلف ہم کو اس کے استعمال کا طریقہ ملتا ہے. خدا کا نور بالکل واحد ہے، مگر اس نور کی بہت سی صفتیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے ہم جو 99 نام ہیں، 99 نام، ان ناموں کو خدا کی صفتوں کا حساب کر کے آپ دیکھ سکتے ہو کہ وہ رحیم بھی ہے، عادل بھی ہے، لیکن جبار و قہار بھی ہے، زبردست ہے. خدا کے جو ایٹریبیوٹس ہیں، خدا تعالیٰ کے ناموں کی جو صفتیں ہیں، وہ تمام کی تمام صفتیں نوری صفتیں ہیں. جب ایک انسان خدا کی عبادت کر کے اور خدا کے بتائے ہوئے راستے پہ چل کے اپنے اندر نور کی حقیقت کو محسوس کرتا ہے تو جو خدا کی صفتیں ہیں وہ اس آدمی کو ملتی ہیں. سب کی سب صفتیں زندگی کامل نہیں ہے اس کے لیے نہیں ملتی، لیکن خدا کی چند صفتیں ضرور ملتی ہیں. اور ویسے بھی خدا تعالیٰ نے اپنی بعض صفتوں میں سے انسان کو کچھ صفتیں بخشی ہیں. ماں کا رحم جو ہے وہ خدا تعالیٰ کے رحم کا ایک مثال ہے. باپ محنت کر کے بچے کو پالتا ہے، خدا تعالیٰ رب العالمین ہے، وہ ہم کو پالتا ہے، تو باپ کے اندر ربوبیت کا انش موجود ہے، ماں کے اندر رحمت کا حصہ موجود ہے. جبار و قہار ہونے کی وجہ سے انسان کے اندر غصہ اور قہر بھی ہے. خدا نے اپنی صفتیں انسان کو دی ہیں. مومنو، میں نے آپ کو چند حقیقتیں بیان کی ہیں دلائل کے ساتھ. ہم لوگ پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں آدمی ہیں، پھر یہ ہے کہ ہمیں انسان بننا ہے، اور انسان بننے کے لیے ہمیں مذہب کی ضرورت ہے، کیونکہ مذہب ہم کو خدا تعالیٰ کی حقیقتوں سے واقف کراتا ہے. مذہب ہم کو یہ کہتا ہے کہ کیا چیز رائٹ ہے، کیا رانگ ہے. مذہب ہم کو وہ چیزوں سے بچاتا ہے کہ جو ہمارے لیے بری ہیں. مذہب ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ خدا کے نزدیک پہنچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. مذہب ہم کو علم و حکمت دیتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوا. ہے کوئی ایسا جو یہ کہے کہ میں اپنی مرضی سے پیدا ہوا ہوں؟ پیدا ہو گئے، اور جب ہی موت بھی آئے گی تو ہماری مرضی سے نہیں آتی، سوا کہ وہ آدمی بڑا عابد اور پرہیزگار ہوئے، خدا کا بندہ ہوئے، جیسے کہ نبی ہیں، ان لوگوں کے قبضے میں موت ہوتی ہے. کیونکہ خدا تعالیٰ نے جب اپنی حکمتیں اور قوتیں اس کو بخشی، اپنا نور بخشا ہے، تو اب وہ اس لائق ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام اس کے سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اجازت چاہتے ہیں کہ اب آپ کا وقت ہے جانے کا، اجازت ہے. اگر وہ کہہ دے کہ مجھے نہیں آنا تو اسرائیل واپس چلے جاتا ہے. ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں، اور ہم کو ہمارے گنانوں میں اس کے اشارے ملتے ہیں. میں نے آپ کو عرض کی کہ ہمارے جو گنان ہیں نا، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں میں سے اور قرآن شریف میں سے نکالی ہوئی باتوں سے بھرے ہوئے ہیں. مولانا سلطان محمد شاہ فرمایا جو گنان ہے وہ قرآن کی تفسیر ہے. ایسے لوگ موجود ہیں. پھر کہتے ہیں کہ جمڑا ریا جھک ماری. ایسے لوگ کہ جن کے پاس آ کے جم یعنی ملک الموت ہاتھ نہیں ڈالتا ہے، اگر وہ چاہتے ہیں اور رہنا تو رہتے ہیں. اس درجے تک پہنچنا ہے ہمیں. لیکن اگر ہم اس دنیا کے اندر آ کے کھایا پیا موج مزہ کیا، سو گئے، اور خدا کہاں ہے کون ہے کیا پتا، مذہب کا خیال نہیں، کچھ نہیں، ہماری یہ سستی، ہماری یہ کاہلی ہم کو کمزور کر دیتی ہے. روحانیت سے کمزور ہو جاتے ہیں ہم لوگ. اور جو ہی ہم روحانیت میں کمزور ہوئے تو حضرت شیطان ہے وہ تو آڑ لگا کے بیٹھے ہیں، دبوچ لیتا ہے. شیطان کے مرید بن جاتے ہیں ہم. اگرچہ ہم نے شیطان کی بیعت نہیں کی جس طرح ہم نے امام کی بیعت کی ہے، لیکن امام کی بیعت توڑ کے شیطان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، کیونکہ شیطان ہم کو بہت سے فریب دیتا ہے. شیطان ہم کو بہلاتا ہے، پھسلاتا ہے،
اور اچھی اچھی چیزیں دیتا ہے. علامہ اقبال ایک بڑے روحانی آدمی تھے. علامہ اقبال لکھتے ہیں کہ ایک مکڑی نے جالا بن لیا. مکڑی یعنی اسپائڈر. اور اسپائڈر نے اپنا یہ جالا جس کو ہم کاپ ویب کہتے ہیں وہ بن کے تو آرام سے بیٹھی ہے. ایک مکھی بن بھناتی ہوئی اس کے نزدیک گئی. اسپائڈر مکڑی اس کی تعریف کرتی ہے. واہ واہ، کیا رنگ ہے، کیا چال ہے، کیا آواز ہے. اور مکھی کو اس کی تعریف کر کے اپنی طرف کھینچتی ہے. اگر میرے گھر پہ آؤ تو میں تمہاری مہمانی کروں. اب مکھی اس کے بہلاوے میں آ گئی اور جو مکڑی کے اس جالے میں کاپ ویب میں آئی تو امیڈیٹلی اس نے اس کو باندھ لیا. اب مکھی اڑ نہیں سکتی اور آہستہ آہستہ وہ مکھی کو کھا گئی. یہ مکڑی جو ہے وہ شیطان ہے اور یہ جو کاپ ویب ہے یہ اس کا سارا بھولاوا ہے. اور انسان کی تعریف کر کے یا انسان کو لالچ دے کے کسی طریقے سے اس کو کھینچ لیتا ہے اور پھر شیطان انسان کو برباد کر دیتا ہے. دنیا کے ان بھیلاؤں کے اندر آنے کے لیے آسانیاں ہیں مگر شیطان کے فریب سے نکل کر خدا کے راستے کے اوپر جانے کے لیے بڑی مشکلیں ہیں. اور یہ مشکلیں اس لیے پیدا کی گئیں کہ خدا تعالیٰ پروردگار جو ہے رب العالمین ہے اس کی دوستی تو بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے لیکن ہم نے خدا تعالیٰ کو سمجھا نہیں کہ وہ کتنا بڑا ہے. اس لیے ہم نے شیطان کی دوستی کر لی کیونکہ وہ جلدی کام کر دیتا ہے. ہمارے بزرگ تھے سبز علی مشنری. آپ میں سے شاید کسی نے اس کو دیکھا ہوگا. 1938 میں گزر گئے. کھرادر جماعت کا پرانا جماعت خانہ جو ہے کراچی میں اس کے سامنے ان کی آفس تھی. سبز علی مشنری چھوٹی عمر سے جب اس مذہب کی طرف آئے حالانکہ جوانی میں 2-3 سال اس کے بگڑ گئے. بد صحبت میں آنے کے بعد سبز علی جماعت خانہ چھوٹ گیا. بدیوں میں پڑ گئے. میک بائی ماں تھی ان کی. باپ مر چکے تھے چھوٹی عمر میں. تو ماں نے مہمانی رکھی اور مولا کا کوٹ پکڑ لیا. بیٹھے تھے سرکار وہ بھی بیٹھی تھی. مولا کا کوٹ پکڑ لیا. ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے سندھی میں اس کے اوپر رحم کر. مولا نے رحم کیا اور اس کو حکم کیا کہ تم گوادر جاؤ اور وہاں وزیر رحمو کی نوکری کرو. سبز علی گوادر گئے. وزیر رحمو کی نوکری کی. اب وزیر رحمو کون؟ بیت الخیال کے ایک فرمان میں امام نے وزیر رحمو کو یاد کیا ہے کہ وزیر رحمو اتنا عابد تھا کہ جب وہ گزر گیا تو 10,000 آدمیوں کو 10,000 روحوں کو تار گیا. وزیر رحمو کے پاس گیا. وزیر رحمو سبز علی کے باپ کو جانتے تھے اور اچھے دوست تھے. میرے پاس ایک فوٹو ہے جس میں وزیر رحمو بیٹھے ہیں اور سبز علی پیچھے کھڑے ہیں جوانی کی عمر میں. رحمو کو پتہ لگ گیا کہ امام نے اس کو میرے پاس بھیجا ہے. آؤ بیٹا آؤ تم میرے بچے ہو میں تجھے نوکری دوں گا مگر میری شرط یہ ہے میرے ساتھ ہر شام کو اور ہر دوپہر کو کھانا کھانا. میرے ساتھ ہر روز جماعت خانے جانا اور میں جب یہ تنخواہ دوں گا تو شام کو اسی دن اپنے ہاتھ سے جا کے 10 ون دینا نہیں تو میں 10 ون پہلے سے کاٹ لوں گا. ایسی چند باتیں بھی کی اور پھر صبح کے طرف اس کو کھینچا کہ صبح بیت الخیال میں نہیں تھے اس وقت
لیکن صبح دعا پڑھنے کے لیے جماعت خانے آیا کرو. اور پھر آہستہ آہستہ اگرچہ وہ بیت الخیال میں نہیں تھے مگر صبح ساتھ لے جاتا تھا. اور بیت الخیال کی بنگلی ہوتی تھی وہ زمانے کے اندر. ابھی ہم سب ایک ہی جگہ بیٹھ جاتے ہیں. اس زمانے میں ہر جماعت خانے کے اندر اوپر ایک چھوٹا سا روم ہوتا تھا جس کو بیت الخیال کی بنگلی کہتے تھے. وہ زمانے میں تھوڑے آدمی ہوتے تھے بیت الخیال میں, اور وہ سنسیئر ہوتے تھے اور سیریس ہوتے تھے. تو اس کو نیچے بٹھا رہے, خود اوپر جا رہے. اس طرح سبزری مشنری کی عادتیں بدلی اور اس کی باتیں سننے سے اس کے دل کے اندر روشنی پیدا ہونی شروع ہوئی. اور اس حد تک ہوئی کہ جب گزر گئے تو امام نے ان کو پیر کا درجہ دیا. ریمو مکھی کو پیر کا درجہ نہیں ملا جو اس میں دنیا کے استاد تھے. اسی طرح سے بھگت کالا روڑا کو پیر کا درجہ نہیں دیا, حالانکہ بھگت کالا روڑا کی عبادت بہت زیادہ تھی. سبزلی کے اندر خوبی کیا تھی؟ ایک تو یہ کہ وہ خود عابد تھے, پرہیزگار تھے, باعمل تھے, اور دوسری بات یہ تھی کہ جماعت کی خدمت کرتے تھے. تو ان کی آفس جو تھی پرانے کھرادر جماعت خانے کے سامنے, ایک دن آفس میں بیٹھے تھے. ان کا بیپار تھا مچھی کا, مچھی کا بزنس کرتے تھے. ایک دوست آیا. یہ وہ دوست تھا کہ جو بچپن کا دوست تھا, لیکن یہ دوست جماعت خانے ضرور آتا تھا, لیکن کھرادر کے یہی رستے کے اوپر ایک چھوٹا سا مزار تھا. کسی معلوم نہیں کس کا, کوئی پیر فقیر ہوگا. تو یہ حضرت اس مزار کے اوپر جا کے منت مانا کرتے تھے. یہ لوگ بیٹھے, چائے وغیرہ پی, باتیں چیتیں نکلی. اس میں سے چلتے چلتے یہاں تک پہنچے کہ اس نے بولا یار وہاں میں 5 پیسے دیتا ہوں میری مراد پوری ہو جاتی ہے. اور جماعت خانے کے اندر تو میں نے کتنی تصویریں نکالی, کتنے پیسے دیے, کچھ نہیں ہوا. سبزلی اس کو کہتا ہے کہ یہ بات ہے, میرے کل ہم پرسوں ساتھ چلیں گے. ایک پروگرام بنایا, ایک بیگ لے کے اس میں کچھ کاغذ, کچھ کوڑا کرکٹ بھر دیا اور بیگ کو بند کیا. ایک ٹانگا منگایا, بگی تھی وہ زمانے میں, اس میں یہ رکھ کے تو تھوڑی دور تک دونوں گئے. وہاں ایک میمن سیٹھ تھا, بڑا پیسے والا آدمی تھا. اس کی دکان کے قریب بگی کو کھڑا کروایا اور یہ جو بیگ تھی گاربیج سے بھری ہوئی وہ اس کو اتار کے نیچے رکھا. اب سبزلی اس کو کہتے ہیں کہ دیکھ سیکھنے کے لیے میں تجھے کہہ رہا ہوں. وہ سامنے سیٹھ بیٹھا نا, اس کو جا کے کہو سیٹھ میری یہ بیگ ہے, یہ میرے گھر پہنچا دو. تو کہے گا یار تو میرے کو مار کھلانا چاہتا ہے. کہتا ہے مار بھی کبھی کھا لے گا, میں تجھے کچھ بتانا چاہتا ہوں. جا, وہ مارے گا نہیں. ڈرتے ڈرتے وہ کروڑ پتی آدمی کو کہتا ہے سیٹھ سلام. وعلیکم السلام. سب میری ایک تکلیف ہے. کیا بات ہے؟ میں اٹھا نہیں سکتا, یہ میری بیگ پڑی ہے گونی بھری ہوئی, آپ میرے گھر پہنچا دو. تو اس نے اپنے کسی نوکر کو آواز دی اور کہتا جاؤ یہ اس کے گھر پہنچا دو. کہتے سیٹھ آپ پہنچا دو. وہ کہتے پاگل ہو گئے ہو. جب اس نے انسسٹ کیا تو بہت غصہ ہوا. نوکر کو کہتا اس کو باہر نکال دو, دھکے مار کے اس کو نکال دیا. منہ بنا کے آیا, سبزری کو کہتا دیکھا نا یہ میری بے عزتی کروائی. کہتا میں نے تجھ کو جواب دیا ہے. امام کے گھر پہ آ کے تم اس کو کہتا میں 100 روپیہ دیتا ہوں میری یہ مشکل آسان کر دے. وہ کیا نوکر ہے تیرا؟ اور وہاں تو 5 پیسے دیتا ہے, وہ تیرا کام کر دیتا ہے کیونکہ وہ لیبر کلاس ہے. یہ سیٹھ
ہم بہت دفعہ جماعت خانے میں آتے ہیں، ہمارے مانگنے کا جو طریقہ ہے نا، وہ نہ آنے کی وجہ سے ہماری بہت سی مشکلیں دور نہیں ہوتی. یاد رکھو، اس دھنی کو، اس مالک کو اس کے درجے سے سمجھو. یا مولا تو میرا یہ کام کر دے، کیا نوکر ہے؟ یہ کوئی بولنے کا طریقہ نہیں ہے. ارے عاجزی کرو اس کے سامنے. وہ بادشاہ ہے، وہ کسی نوکر کو کہے گا جا اس کا کام کر دے. بادشاہ خود تخت سے اتر کے کام نہیں کرتے. لیکن خدا جب رحم کرتا ہے، راضی ہوتا ہے، تو فرشتے اس آدمی کے تابعداری میں آتے ہیں. اس کو مولا سے پھر مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ جو پرنس ہے، شہزادے ہیں، بادشاہ کے بیٹے ہیں، وہ بھی تو بادشاہ کی طرح تھوڑی طاقت تو رکھتے ہیں، نوکروں کو حکم کر سکتے ہیں. ہم لوگ یعنی اسماعیلی خصوصی طور پہ اسلام میں ایک ایسا گروپ ہیں ہم اسماعیلی کہ جو بہترین گروپ ہے. بہترین گروپ سے میرا مطلب یہ ہے کہ اسماعیلی جو ہیں ان کو علی اور نبی کی شناخت ملی پیروں کی طفیل سے. ہم نے ابھی تک اپنے اسماعیلی مذہب کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ ہمارے اندر علم گھٹ گیا، واعظیں گھٹ گئی، لٹریچر ملتا نہیں، پڑھانے والے لوگ ملتے نہیں، ہم دنیا داری میں پھنس گئے، ڈالر کے پیچھے پڑ گئے، مذہب بھلایا گیا. کیوں؟ آج آپ شکروار کو جمعے کے دن جماعت خانہ بھرا ہوا ہے، اور کل میں آیا تھا تو اس سے 1/3 جماعت خانہ بھرا ہوا بھی نہیں تھا. کیا کل آپ کو جماعت خانے آنے کی ضرورت نہ پڑی؟ ہو سکتا ہے آپ جاب کرتے ہوں، کل جاب تھی اور آج نہیں ہے. میں آپ کو تھوڑا سا لیمو کی طرح تھوڑی کھٹی چیز چکھا رہا ہوں، تھوڑا مینا مار رہا ہوں، تانا مار رہا ہوں کہ کل جماعت خانہ نہیں تھا، کل بھی تھا. اگرچہ ہم کو اس بات کی سہولت مل گئی ہے کہ مجبوری کے اندر چلو ہم جماعت خانے نہیں آئے، نہ صحیح. اے مومنو، علی نبی کی شناخت جو ہے نا وہی سچا اسلام ہے. محمد رسول اللہ فرماتے ہیں کہ حب علی ایمان، علی کی محبت کا نام ہی ایمان ہے. اور میں آپ کو شروع میں کہہ چکا ہوں کہ ایمان کا نام ہی نور ہے. اگر آپ کے دل میں علی کی محبت ہے تو آپ کے دل میں نور موجود ہے. حب علی ایمان، بغض ہو، جو علی سے بغض رکھتا ہے یعنی دشمنی رکھتا ہے، کفر و نفاق. کفر و نفاق، علی کی دشمنی کفر ہے اور نفاق ہے، یعنی جزائی پیدا کرتا ہے. اور علی کی محبت ایمان ہے جو نور ہے. الحمدللہ کہ ہم کو ہمارے باپ داداؤں کے گھر میں پیدائش ملی، اس کے لیے ہم اسماعیلی مذہب کے اندر تو موجود ہیں، لیکن ہم نے اسماعیلی مذہب کا مزہ نہیں چکھا. اور اسماعیلی مذہب جو ہے بڑا سمپل ہے. میں نے ایسے بہت سے لوگ دیکھے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 123 ممالک دیکھے میں نے دنیا کے. میں ساری زندگی گھومتا رہا ہوں، ہزاروں شخصوں کو میں پرسنلی جانتا ہوں. ہمارے ہاں ایسے اسماعیلی ہیں جو کرامت کرتے ہیں. ہمارے ہاں ایسے اسماعیلی ہیں کہ جو نور کو پاتے ہیں. ہمارے ہاں ایسے اسماعیلی ہیں کہ جو صبح عبادت میں نور کو پاتے ہیں، نور کا دیدار کرتے ہیں. ہماری جماعت میں بہت اچھے اچھے لوگ ہیں، عورتوں میں بھی مردوں میں بھی، مگر ایسے لوگ ہمیشہ چھپے رہتے ہیں. اور چھپا رہنا ہی ان کے لیے ضرورت ہے، کیونکہ اگر ایسے لوگ ظاہر ہو جائیں تو اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے لوگ ان کو گھیر لیں اور لوگ ان کے فائدہ لینے کی بجائے نقصان میں ڈالیں، اور دوسری یہ چیز ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان میں مغروری بھی آ جائے. لیکن تیسری چیز جو ہے وہ محبت کی چیز ہے. اگر ہمیں کسی سے محبت ہے تو ہم اپنے معشوق کی باتیں لوگوں کو نہیں سناتے. بالکل اسی طرح سے
عبادت میں جن کو خدا تعالیٰ اپنی بخششیں دیتا ہے، دیدار دیتا ہے، تو وہ اپنے اس معشوق کی باتیں لوگوں کو نہیں سنا دے۔ ہم کو بیت الخیال سے چھپانے کے لیے ضرورت یہی محسوس ہے کہ ہم اپنے محبوب کی باتیں لوگوں کو نہیں کہتے۔ تو ہماری جماعت میں ایسے لوگ موجود ہیں۔ اس کو سبز علی نے کہا کہ دیکھ، حضرت امام کے پاس جماعت خانے میں آ کے کبھی دعا مانگے تو وہ طریقہ نہیں ہے کہ تو ادھر 5 پیسے چڑھایا اور تیری مراد پوری ہو گئی۔ ادھر آؤ، عبادت بندگی کرو، نیک عمل کرو، امام کے فرمان پہ عمل کرو، اور اپنے آپ کو علم دے کے، ٹریننگ دے کے یہ تیار کرو کہ فرشتے تمہیں سلام کریں۔ ایک شعر ہے، بہت سمجھنے جیسا ہے، کہتا ہے کہ تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو۔ یہ وہ آدمی ہے کہ جو شراب پیتا ہے اور شیخ اس کو منع کرتا ہے، تانے مارتا ہے، مگر یہ شرابی جو ہے یہ حقیقت میں دنیا کی شراب نہیں پیتا، وہ عابد ہے، اپنے آپ کو چھپاتا ہے، مستی میں رہتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں شراب پی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو، دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کریں۔ میں اگر اپنے دامن کو نچوڑ دوں تو اس پانی سے فرشتے وضو کریں۔ یہ انسان کا درجہ ہے کہ فرشتے ہمارے نیچے ہیں، فرشتے ہمیں سلام کرتے ہیں۔ ہم کو گنانوں میں کہا گیا کہ تینے دیو لوگ پرنام کریں، دیو لوگ یعنی فرشتے، عالم ملکوت میں رہنے والے اس کا سلام کرتے ہیں۔ یہ اسماعیلی مذہب بادشاہوں کا مذہب ہے، نبیوں کا مذہب ہے۔ اگر ہم اس مذہب کے اوپر چلیں تو دنیا کی کوئی تکلیف آپ کو حیران نہیں کرے۔ کیا ہوگا؟ کچھ بھی، دنیا ہے، تکلیفیں آتی ہیں، لیکن ایسی تکلیفیں چھوٹی چھوٹی کہ جس کو آپ درکار میں بھی نہ لاؤ۔ آپ کو کیا چاہیے؟ یعنی ہم سب کو اچھی صحت چاہیے، تھوڑا سا مال چاہیے زندگی گزارنے کے لیے، رہنے کے لیے ایک مکان چاہیے۔ چلو ایک گھوڑا یا گدھا، نبی کریم کے فرمانوں میں ہے کہ ایک سواری کا بندوبست ہونا چاہیے، تو وہ زمانے کے اندر گھوڑا یا گدھا تھا۔ تو آج موٹر کار ہے، ایک موٹر ہے، رہنے کا مکان ہے، کھانے پینے کے لیے کافی ہے، اچھی خدا نے آمدنی دے رکھی ہے کہ میں کسی کا محتاج نہیں، صرف ایک قرضہ نہیں۔ کیا یہ سکھ نہیں؟ رہنے کا مکان ہے، سواری کے لیے موٹر ہے، بینک میں تھوڑے سے پیسے پڑے ہوئے ہیں، بیپار اچھا چل رہا ہے، کھاتے پیتے ہیں، کیا یہ سکھ نہیں؟ الحمدللہ یہ سکھ ہے۔ تو پھر ہم کو اگر ہمارے پاس لاکھ ہے تو ہم کو 2 لاکھ بنانے کی، اور 2 لاکھ ہے تو 10 لاکھ بنانے کی، اس خیالوں کے اندر جا کے اپنی زندگی کو خراب کرنے کی بات کیا ہے؟ میں یہ ڈسکریج نہیں کرنا چاہتا کہ اب مالدار مت بنو، میں یہ کہتا ہوں کہ مالدار بننے کی کوشش مت کرو۔ مالدار بننے کے لیے 420 کے دھندے چاہیے، مالدار بننے کے لیے اونچ نیچ چیزیں چاہیے، جھوٹ بولنا پڑتا ہے، یہ نہیں۔ اس پروردگار کو جو دینا ہے تو وہ دے سکتا ہے، جب چاہے دے دے۔ میں رستے میں ابھی بات کر رہا تھا مکی کیوڑیا صاحبوں سے، ٹورنٹو میں ایک اسماعیلی $1 کی ٹکٹ لی، $1 کی، 649 ہے کینیڈا میں، $13 لاکھ لگے اس کو۔ ایک رات میں نوکری کرتا تھا، ایک رات میں بادشاہ بن گیا، اور وہ بھی دیکھو اچھا مومن شخص تھا، دستور نکالی اور اسکارپرو کا جماعت خانہ بنانے کے لیے بہت بڑی رقم بھی دی اس نے، اچھا راستے پہ لگ گیا۔ خدا دینا چاہتا ہے تو ایک آنکھ کے پلک میں دے دیتا ہے۔ ایک چیز مانگو کہ مجھے کسی کا محتاج نہ کرنا یا مولا۔ مولانا حضرت امام نے پاکستان اور انڈیا دونوں جگہ یہ فرمان کیے کہ بہت سے میرے روحانی بچے امریکہ جاتے ہیں، اللیگلی جاتے ہیں، اللیگلی رہتے ہیں، ڈالر کماتے ہیں لیکن اپنی ایجوکیشن خراب کرتے ہیں۔ دنیا کو بگاڑنا ہمارے مذہب کے اصولوں میں نہیں ہے، اور
دنیا کو بگاڑ کے دین کمانا وہ بھی نہیں ہے. ہم کو ہمارے مرشد نے کہا ہے کہ دونوں چیزوں میں سچے رہو. دنیا بھی تمہاری اچھی ہونی چاہیے, دین بھی اچھا ہونا چاہیے. دنیا میں محتاجی نہیں چاہیے, بیماری نہیں چاہیے, غریبی نہیں چاہیے, بے عزتی نہیں چاہیے, مانگنے والے پیچھے پھرتے ہوئے یہ کوئی مومن کا کام نہیں. آدھی روٹی کھاؤ مگر سکھ کی کھاؤ. آدھی روٹی کھاؤ, لوگوں کو ہو میرا پیٹ بھرا ہوا ہے. جس نے پیدا کیا ہے وہ پیٹ بھرے گا. ہم کو اتنی شناخت اور ایمان اور یقین ہونا چاہیے. اگر واللہ باللہ میں نے ایسے سینکڑوں شاید ہزاروں اس قسم کی فیملیز کو دیکھا ہے کہ وہ جماعت خانے, دسوند, عبادت, بندگی, نیک اعمال کرنے والے ہیں, سکھی ہیں, مالدار نہیں ہیں لیکن سکھی ہیں. میں نے جسے ابھی آپ کو عرض کیا ہے, رہنے کا مکان ہے, کھانے پینے کے لیے پیسے ہیں, کپڑے لتے ہیں, ایک آدھ موٹر ہے, تھوڑے سے پیسے بینک میں پڑے ہیں, بزنس یا جاب چل رہی ہے, اس کا کوئی محتاجی نہیں. کیا یہ سکھ نہیں؟ البتہ یہ سکھ ہے. لیکن دنیا کی لالچ میں آ کے یا اپنی عیش و آرام میں بہت زیادہ خرچ ہو جائے اور پھر وہ کمانے کے لالچ میں, جیسا کہ مثال کے طور پہ کوئی آدمی جوا کھیلتا ہے, اس میں اس کی ساری آمدنی چلی جاتی ہے. اب کھانے پینے کے لیے محتاجی ہوتی ہے, اس کے لیے کوئی اور وہ دھندے کرتا ہے. کچھ ایسے لوگ بھی ہیں ہماری جماعت میں آج کل اس دنیا کے اندر, پرٹیکولرلی ہم کیپٹلسٹ کنٹریز میں رہتے ہیں, امریکہ ہے, کینیڈا ہے, یورپ ہے. ان ملکوں کے اندر بے حساب ایسی چیزیں ہیں کہ انسان اس میں پھنس جاتا ہے. مثال ہے, آج کل لوگ ایسے باز ہیں, صبح اٹھ کے وہ ٹی وی کھولتے ہیں اور ایکسچینج کے بزنس کے سب حساب وغیرہ دیکھتے ہیں. میں نے دیکھا ہے یہ جو ایکسچینج کا بزنس ہے اس میں بہت سے لوگ برباد ہو گئے, خود کی کمائی ہوئی دولت چلی گئی. ابھی ایک مہینے کی بات ہے کہ ساری دنیا میں سب سے بڑا مالدار وہ بل گیٹ جو مائکروسافٹ والا ہے, اس نے ایک رات کے اندر جب یہ ایکسچینج کا بزنس گھٹ گیا, بھاؤ گر گئے, تو ایک رات میں $20 بلین توڑے اس نے. مگر وہ بہت بڑا مالدار ہے, ایک ٹانگ ٹوٹ کے پتہ نہیں لگا, لیکن اور کتنے برباد ہو گئے. کئی لوگ اس طرح پڑے ہیں. میں نہیں چاہتا کہ میرے دین بھائی ان غلطیوں کے اندر پڑے. یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے. اس سے انسان دکھی ہوتا ہے اور فکروں اور غموں کے اندر پڑ جاتا ہے. ایمان کا جو نور ہے, ہم اس نور کو جگانے کی کوشش کریں تو دنیا بھی سکھ میں رہتی ہے, دین بھی پڑتا ہے. دنیا کے اندر گھر میں ہمارے سارے رشتہ داروں میں محبت ہوئے, اتفاق ہوئے, صحت و تندرستی ہوئے. یہ خدا سے مانگو کہ اے پروردگار میرے گناہ بخش دے اور ہمارے لیے جو اچھا ہے وہ ہمیں عطا کر. میں ابھی آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ دعا مانگنے کے طریقے سیکھنے چاہیے. اے مولا تو مجھ کو یہ دے دے, اے مولا تو مجھ کو یہ کر دے, یہ طریقہ نہیں ہے. مانو کہ خدا نہ کرے گھر میں کوئی سخت بیمار پڑ گیا, ڈاکٹروں نے تشویش ظاہر کی, اب ہم کو اس کے لیے دعا مانگنی ہے, کیا کریں ہم؟ ایسی حالت کے اندر جب ساری جماعت کھڑے ہو کے دعا مانگتی ہے نا, اس وقت یہ دعا مانگو, کیونکہ ساری جماعت کا اثر ہمارے ساتھ ہے. اس وقت جب یہ ہم دعا مانگنے والا کہتے یا مولا گد جماعت یہ مشکل آسان کر, اس وقت کہو یا مولا یہ میرا باپ, میری ماں, میرا گھر والا یا کوئی بھی بیمار ہے, تو رحم کر, جماعت کی تو فیل اس کے گناہ بخش دے, بیماری دور کر. وہ وقت جب ساری جماعت دعا مانگ رہی ہے, آپ اس وقت دعا مانگو. خدا نہ کرے قرضہ ہو گیا ہے, قرضے میں چھوٹ نہیں سکتے, اس وقت کھڑے جب دعا مانگی جاتی ہے تو اس وقت یہ مولا یا مولا تو جانتا ہے سب کچھ, میں تیرے در کا محتاج ہوں, میں بھیک مانگتا ہوں, میرا قرضہ چکا دے, ایسا رستہ نکال دے, مجھے اس میں سے چھڑا یا مولا. جب ہم عاجزی کرتے ہیں, عجز ان کے ساری سے کام لیتے ہیں, تو وہ پروردگار بڑا خوش ہوتا ہے.
اللہ کہتا ہے مجھ سے مانگو، کیونکہ میں ہی دینے والا ہوں اور کوئی دینے والا نہیں ہے۔ اس کو ڈانٹ ڈپٹ کے نہیں کہ یا مولا تو میرا کام کر دے، مجھ پہ ایسا کر دے، مجھ پہ ایسا دے دے، نہیں۔ ہم اس لائق ہیں؟ ہمارے گناہ، ہماری خرابیاں، ہماری کمزوریاں بے حساب ہیں۔ اس سے اپنے گناہوں کی معافی چاہو، اس کی مدد چاہو، اس کا رحم چاہو، اور پھر اپنی دعا مانگو کہ یا مولا میری یہ مشکل دور کر دے۔ اور جتنا ہمارا ایمان کامل ہوگا اتنا ہماری دعا جلدی قبول ہوگی، اور جیسے جیسے ماشاءاللہ ایمان بڑھتا جائے گا پھر اس کو دعا مانگنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، محض ارادہ کرے گا، اس کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ اس درجے تک پہنچنا مشکل ہے، لیکن عام طور پہ اے مومنو، یہ جو جماعت 13th of May 2000 my wife in the Battle Khayal in the morning San Francisco Santa Clara Jamaat Khana Ya Ali Madad Ya Ali Madad جی ذکر جاگو بندگی مانگو، ذکر جاگو بندگی مانگو، کرو ذکر الہی رے۔ خرید سوند گت نہ میڑا، حاضر بیٹھا سائیں رے، تیرا سونا بھلے رانا۔ مولانا حاضر امام پہ صلوات پڑھو زندہ آپ لوگ خوش نصیب ہو، مبارک ہے، نیند چھوڑ کے عبادت کے لیے مولا کے گھر پہ آئے ہو۔ وہ لوگ جن کو اپنی عاقبت کا خیال نہیں، جو لوگ یہ بھول چکے ہیں کہ ہم کو کسی نے پیدا کیا ہے، دنیا کی مستی کے اندر اپنا اور اپنے محبوب کا تعلق بھول گئے، ان کو بھی مولا ہدایت کرے، ان کے دلوں کو مولا کھولے، اور انسان کو یہ احساس ہوئے کہ مجھے ایک دن یہ دنیا چھوڑ کے جانا ہے۔ رسول اکرم نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا جب اظہار کیا، میں اپنی وعظوں کے اندر جماعتوں کو بولتا رہتا ہوں کہ ہم اسماعیلی لوگ خصوصی طور پہ ہمارا جو فرقہ مسلمانوں میں ہے، ہم دوسرے مسلمانوں سے ہیں اسلام میں لیکن الگ ہیں، اس لیے کہ ہم کو جو مذہب کی انفارمیشن اور نالج دی گئی اس کے اندر بڑی سٹل چیزیں ہیں، لطیف چیزیں ہیں۔ جیسے کہ میں ابھی کہہ رہا تھا کہ رسول اکرم نے اپنی نبوت کا اظہار کیا، میں نے کہا نبوت کا اظہار کیا، ایسا نہیں کہا کہ آپ کو 40 برس کی عمر میں نبوت ملی، کیونکہ نبی اور امام پیدائش سے ہی ہوتے ہیں،
اگرچہ ہسٹری کے حساب سے عام مسلمانوں کی جو علم اور یقین ہے اس کے حساب سے رسول اللہ کو محمد رسول اللہ کو 40 برس کی عمر میں نبوت ملی، ہم اسماعیلی یہ نہیں مانتے، اس لیے کہ ہمارا جو مذہب ہے اس کی ساری بنیاد اور اس کی جتنی بھی ڈیکوریشن ہے اور اس کے اوپر جو کچھ بھی ہے وہ اوپر نیچے اندر باہر سے نور سے بھرا ہوا ہے۔ ہمارا جو طریقہ ہے یہ نوری طریقہ ہے۔ اس وقت میں بہت لمبی بات نہیں کر سکتا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ ہمیں ہمارے گینانوں کے اندر جو ہدایت کی گئی ہے وہ نور سے بھری ہوئی ہے۔ ہر امام، ہر نبی اور نبوت کے بعد جتنے بھی ہمارے پیر ہوئے ہیں وہ پیدائش سے ہی اس درجے کے ہوتے ہیں۔ پھر صدر دین نے فرمایا ہے کہ جبھی محمد رسول اللہ جسمانی طور پہ پیدا ہوئے تو خدا تعالیٰ نے جنت کے جو 7 طبقات ہیں اس کے دروازے کھول دیے۔ اگر وہ ایک آرڈینری آدمی ہے، نبی تو بنے گا 40 برس کی عمر میں، تو اس کی پیدائش پہ خدا تعالیٰ نے جنت کے 7 طبقات کھول دیے۔ ہے نا گنان؟ جس دن نبی محمد جنمیا 7 سرگ نہ کھلے ادوار۔ نبی کریم جب حضور نے اظہار کیا کہ خدا نے مجھے نبوت بخشی ہے، اس وقت کا جو حال تھا ان عربوں کا اور ساری دنیا کا، دنیا داری میں، گناہوں میں، جرائم کے اندر پھنسے ہوئے تھے، اور ہم کو یہ ضرور جاننا چاہیے کہ نبی صاحب کی نبوت ظاہر کرنے سے پہلے لوگوں کی حالت کیا تھی۔ باپ اپنی بچی کو زندہ دفن کر دیتا تھا، 500-600 عورتیں ہوتی تھیں ایک مرد کی، عورتوں کو اور مردوں کو بھیڑ بکری کی طرح بیچا جاتا تھا۔ جس طرح ہم مرغی کاٹ دیتے ہیں اس طرح آدمیوں کو ان کے جو آقا ہوتے تھے وہ مار ڈالتے تھے۔ میں ظلم کا بیان نہیں کرنا چاہتا زیادہ، آپ ہسٹری دیکھ سکتے ہیں، لیکن کہنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ اس وقت کے جو انسان تھے وہ انسان نہ تھے، آدمی اور بشر کی حالت بھی ان کی برابر نہیں تھی، بلکہ جانور سے بھی خراب تھے۔ جانور اپنا پیٹ بھر لیتا ہے پھر کسی کو مارتا نہیں۔ ایسے لوگوں کے اندر، ایسے حالات کے اندر حضور نے ایک اللہ وحد لا شریک ہے، میں اس کا نبی فرمایا میں اس کا رسول ہوں، تمہارے لیے سکون و خوشی کا پیغام لایا ہوں، خدا کی عبادت کرو، اچھے بنو۔ اس وقت حالت ایسی تھی کہ کوئی آدمی اکیلا مسافری نہیں کر سکتا تھا، 500-700 ہزار آدمی مل کے کاروان بناتے تھے اور سفر کرتے تھے، پھر بھی ان کاروان کو بھی لوٹنے والے لٹیرے لوٹ جاتے تھے۔ مگر نبی نے جب اسلام کا اظہار کیا تو حضور نے فرمایا انشاءاللہ ایک دن ایسا ہوگا کہ ایک اکیلی عورت زیورات سے لدی ہوئی اونٹ کے اوپر بیٹھی ہوئی مدینے سے حضرموت تک جائے گی، تقریباً 1000 مائل کا سفر ہے یہ۔ حضور فرمایا اس کو رستے میں کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ ہزار لوگوں کے قافلے لوٹ لیتے تھے، وہ یہ سن کے کہ ایک اکیلی عورت اونٹ کے پیٹ کے 1000 میل جائے گی اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی تو لوگ حیران ہوتے تھے، لیکن نبی کریم کی زندگی کے اندر یہ دن آ گیا۔
سکون مل گیا. اسلام نے ان کے دلوں کو بدل دیا، اسلام نے ان کی زندگیوں کو بدل دیا. لیکن میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ کچھ اور ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں مسلمانوں نے رسول کی بات مانی، عربوں نے اللہ کو قبول کیا، محمد کو قبول کیا، نمازیں شروع کی، روزے رکھے اور اعمال بھی ان کے سدھر گئے. لیکن کچھ ایسے لوگ تھے کہ جو عام لوگوں سے اونچے تھے خیالات میں. ساسا بن سوہان، عمار بن یاسر، ابو ذر غفاری، سلیمان فارس، یہ ایسے لوگ تھے حضور کو آ کے پوچھتے تھے یا نبی ہم نے نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھے، کیا سرکار اس سے بھی کچھ اور ہے کہ صرف یہی ہے؟ نبی کہتے تھے اس سے زیادہ کچھ ہے. یا نبی وہ کیا ہے؟ فرمایا تمہیں ایک دن مرنا ہے. ہاں یا نبی. کل نفس ذائقۃ الموت. تو حضور فرمایا پھر موت کے بعد کیا ہوگا؟ یا نبی آپ بتاؤ. حضور کہتے تھے موت کے بعد انسان کا یہ بدن نہیں رہے گا، اس کو روحانی بدن ملے گا، اور وہ جو روحانی بدن ہے وہ آہستہ آہستہ وہ بھی تحلیل ہو جائے گا، ڈسولو ہو جائے گا، اور محض انسان اپنی روح کی حالت میں رہے گا. تو یا نبی پھر حضور فرمایا پھر تم اور اللہ میں کوئی فرق نہیں رہے گا. یہ رستہ تھا بیت الخیال کا. رسول پاک کی زندگی کے اندر تقریباً 5 لاکھ مسلمان ہو چکے تھے. ہمارے پاس 96 نبیوں کے حالات اور نام ہیں. سب کے حالات بھی تھوڑے تھوڑے ہیں. 1,24,000 نبی ہوئے، مگر صرف 96 نبیوں کے ہمیں حالات ملتے ہیں تورات میں سے، زبور میں سے، انجیل میں سے اور قرآن میں سے. کسی نبی کو اپنی زندگی کے اندر اتنی کامیابی نہیں ملی کہ جتنی کامیابی محمد رسول اللہ کو ملی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں 100 آدمیوں نے بھی ان کو قبول نہیں کیا، لیکن رسول پاک محمد رسول پاک ان کی زندگی میں 5 لاکھ سے بلکہ اس سے بھی زیادہ آدمی عربستان کے اندر مسلمان ہو گئے. لیکن ان 5 لاکھ میں سے یہ لوگ کہ جنہوں نے رسول کو پوچھا کہ یا نبی اس سے نماز روزے سے زیادہ کچھ ہے، وہ تو 500 بھی نہیں تھے. مجھے تواریخ کے ریسرچ میں 40 آدمیوں کے نام ملے ہیں کہ جن 40 آدمیوں نے اپنی معرفت کو سمجھنے کے لیے کوشش کی اور رسول کو جا کے پوچھا. اور حقیقت میں روحانی باتیں سب کے لیے نہیں ہیں. روحانی باتیں ان کے لیے ہیں کہ جو روحانیت کے اندر دلچسپی لیتے ہیں. مولا باپا نے، حضرت امام نے یہ فرمان میں کہا ہے کہ بیت الخیال از ناٹ فار ایوری ون. امام سلطان محمد شاہ کے زمانے اور حضرت امام کے زمانے میں میں ایک لنک کی طرح ہوں. میں نے وہ زمانہ دیکھا ہے کہ جب امام سلطان محمد شاہ نے
چھوٹی عمر کے اندر بول لینے اور عبادت کرنے کا شوق پیدا کرنے کے لیے فرمان کیے کہ 18 سال کی عمر ہو جائے، آؤ میں تم کو بول دیتا ہوں۔ مولانا علی شاہ محبوب کے زمانے کے اندر اب میں آپ کو دو ڈفرنس بتاتا ہوں کہ وہ علی شاہ محبوب کے زمانے کے اندر 60-70 برس کی عمر تک بھی لوگ عبادت کے لیے بول نہیں لیتے تھے، پیر ماں باپ دیتے ہی نہیں تھے۔ وزیر اسماعیل گانگ جی علی شاہ ماں باپ کو بہت پیارے تھے، اور وزیر اسماعیل گانگ جی مولانا حسن علی شاہ ماں باپ کے وزیر تھے۔ اس وقت علی شاہ ماں باپ پیر کے جومے میں تھے، لیکن اسماعیل گانگ جی جوناگڑھ کے نواب کے بھی فائنانس منسٹر تھے، یعنی دنیا اور دین دونوں میں اس کی پوزیشن بڑی اچھی تھی، لیکن بیت الخیال میں نہیں تھا۔ ایک مشنری کی طرح تھے، عابد تھے، یعنی کہ ان عام جنرل ٹرم کے اندر اچھے آدمی تھے، بہت خدمتگار تھے امام کے۔ ایک دن علی شاہ ماں باپ نے بلایا، اسماعیل جی خدا میں تمہیں بیت الخیال کا بول دینا چاہتا ہوں۔ اٹھ کے چلا گیا۔ مولا ہنستے رہے، علی شاہ ماں باپ پیری جومے میں تھے، ہنستے رہے۔ مہینہ 1.5 مہینہ ہوا، پھر ایسا ایک دفعہ اس کو بلایا اور کہا کہ میں تمہیں بیت الخیال کا ممبر بنانا چاہتا ہوں، بول دینا چاہتا ہوں۔ کہتا نہیں صاحب مجھے نہیں چاہیے، میں اس لائق نہیں، بہت مشکل چیز ہے، ابھی نہیں۔ چلے گیا۔ لیکن کیا تھا کہ آم پک چکا تھا، روحانی حساب سے اس کی خدمتیں، اس کا ایمان، اس کی محبت امام کے لیے ایسی تھی کہ اس کا روح اب طلب کرتا تھا کہ اس کے لیے دروازہ کھولا جائے۔ آم پک گیا تھا، وہ گر پڑے، اس کے پہلے توڑ دینا چاہیے۔ کچھ مہینے ٹھہر کے پھر علی شاہ ماں باپ نے اس کو بلایا اور مولا دروازے تک گئے۔ جب وہ اندر داخل ہوا، علی شاہ ماں باپ نے دروازے کو بند کیا اور تالا لگا کے چابی کھیسے میں رکھ کے کہتے ہیں اسماعیل اب کہاں بھاگ جاؤ گے، میں تمہیں بول دینا چاہتا ہوں۔ ارے زبردستی بول دینا چاہتا ہے۔ اس وقت اس کی 60 برس سے زیادہ عمر تھی، 60 نہیں بلکہ 70 برس کی عمر۔ اب اس نے دیکھا کہ بھاگنے کا اب کوئی راستہ نہیں ہے، علی شاہ ماں باپ کے پاؤں پہ گر پڑا، بہت رویا۔ اسماعیل کیوں روتے ہو؟ کہتے مولا اس درجے تک پہنچنا میری لیاقت نہیں۔ دیکھو سمجھنے کی بات ہے، وہ آدمی کہ اس کے گزر جانے کے بعد علی شاہ ماں باپ اس وقت امام بن چکے تھے، اس کو پیر کا درجہ دیا، اور وہ آدمی بیت الخیال کے بول لینے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ وہ اس کی عظمت کو جانتا تھا، اس کی حقیقت کو جانتا تھا۔ اس کو بول ملا اور چند برسوں میں ہی گزر گیا۔ وہ زمانے میں رات کو 12 بجے بیٹھتے تھے عبادت پہ، صبح 6 بجے تک 6 گھنٹے کی عبادت ہوتی تھی۔ آج ہماری طاقت ہے 6 گھنٹے چھوڑ دو، 6 منٹ بھی ہمارا دھیان لگتا نہیں ہے، مگر وہ زمانہ اتنا خراب نہیں تھا، شیطان کی اتنی طاقت اور زور نہیں تھا جتنا آج ہے۔ جیسے جیسے زمانہ بدل گیا، مولا نے ہمارے اوپر سختی بھی کم کر دی، 6 گھنٹے کے 5 گھنٹے ہوئے، بہت برسوں تک 4 گھنٹے رہے۔ امام سلطان محمد شاہ کی امامت کے اندر بھی 2 گھنٹے کی عبادت تھی، آخر اس کو 1 گھنٹہ بنا دیا۔ اور امام سلطان محمد شاہ کا جب وارہ آیا، اس وقت بھی
بیت الخیال کا بول مانگنے سے اسی وقت مل نہیں جاتا تھا، جس طرح آج ایزی ہو گیا، چٹھی لے لو، جا کے بیٹھ جاؤ، اور امام پوچھتے ہیں سچے دل سے آئے ہو کہ کسی کے کہنے سے آئے ہو؟ نہیں صاحب، ہم اپنے من سے آئے ہیں، چلو بول لے لیا اور پھر سو گئے۔ کئیوں کو تو بول بھول بھی جاتا ہے۔ کتنا ڈفرنس ہو گیا۔ 18 برس کے 1908 یا 10 کے بعد حاجی بی بی کا کیس ختم ہو گیا۔ حاجی بی بی کا کیس 1905 میں شروع ہوا اور 8 میں اس کی ججمنٹ آئی۔ حاجی بی بی کے کیس کے بعد امام نے بیت الخیال کی ایج 18 سال کر دی، لیکن پھر پہلی لڑائی ختم ہوئی 1919 میں، تب تک بھی 18 سال تھے۔ 25-26 کے بعد امام نے 16 برس بنا دیے۔ 16 برس کی عمر ہو گئی، آؤ، اور امام انکریج کرتے تھے، آؤ بول لے لو۔ امام سلطان محمد شاہ کے وارے کو 72 سال تک امامت رہی۔ اس وقت بھی حالات اتنے بگڑ نہیں گئے تھے کہ جتنے آج بگڑے ہوئے ہیں دنیا کے اوپر حالات۔ میرا مطلب حالات بگڑنے کا، گناہ بڑھ گئے ہیں، یہ میرا مطلب ہے۔ گناہ بڑھ گئے ہیں، بلیاں برائیاں بڑھ گئی ہیں، انسان روحانی طور پہ گندا ہو گیا ہے، اور یہ گند تعفن پیدا کرتا ہے، یعنی سٹنک کرتا ہے۔ دنیا اس وقت بڑی خراب حالت میں ہے، اور اے مومنو، یہ دنیا آنے والے کم از کم 60, 70 یا 80 برس تک اور بھی خراب ہوں گے، بہت خراب ہوں گے، گناہ بڑھتے جائیں گے، ہمارے دل خراب اور گندے ہوتے جائیں گے، ہمارے خیالات بگڑتے جائیں گے، روحانیت بالکل گھٹ جائے گی یا مٹ جائے گی۔ رہیں گے تھوڑے آدمی دنیا میں، لیکن میں یہ چیزیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ رسول کے حضور میں جا کے کچھ لوگ جو سیریس تھے، جن کو اپنی موت اور عاقبت کا خیال تھا، جن کو یہ احساس تھا کہ ہمیں ایک دن مر جانا ہے، تو کیا اس وقت ہمارا حال ہوگا؟ یہ سوچنے والے لوگ آج نہیں ہیں، اور نہ سوچنے سے وہ چیز بند نہیں ہونے والی۔ جو حال ہونے والا ہے وہ تو ہونے ہی والا ہے۔ اگر اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں، وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ، اس دنیا کے اندر جو اندھا ہے، فَهُوَ الْآخِرَةُ أَعْمَىٰ، وہ آخر میں بھی، آخرت کے اندر بھی اندھا ہوگا۔ یعنی اس دنیا کے اندر جو اندھے ہیں، اللہ کا یہ کہنا وہ اندھے کہ جن کی آنکھیں خراب ہو گئی ہیں، ان اندھوں کے لیے بات نہیں ہے، کیونکہ ان اندھوں میں بہت سے بڑے بڑے عابد بھی ہیں۔ یہاں تو اندھا اللہ کے فرمان کے حساب سے جس کے دل اندھے ہو چکے ہیں، کہ جو اس دنیا میں اندھے ہیں، اللہ کہتا ہے وہ آخرت میں بھی اندھے ہوں گے۔ ہمارے دل گندے ہو گئے ہیں، روحانیت بھول چکے ہیں، مگر کچھ لوگ سیریس ہیں کہ جو رسول اللہ کے حضور میں جانے والے تھے، ایسے لوگ آج بھی الحمدللہ ہیں۔ کچھ آپ میں ہیں، آپ رات کی نیند چھوڑ کے ادھر آئے آواز سننے کے لیے، تو آپ کو کچھ تو احساس ہے الحمدللہ کہ ہم چل کے صبح عبادت کریں، آواز سنیں۔ اسی چیز کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نور کے اندر اٹھو، نور میں سوو، نور میں رہو، نور میں زندہ رہو، نور میں گزر جاؤ۔ اور نور ملنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر ہے۔ ذکر وہ بھی ہے کہ جو ہم نے اپنے مولا سے
اس کی رحمت سے ملا ہے، جس کو ہم بول کہتے ہیں، وہ خصوصی چیز ہے. لیکن اس کے علاوہ خدا کے بہت سے نام ہیں. سارا دن اس کو یاد کرتے رہو، کسی بھی نام سے پکارو. خدا کہتا ہے اس کو، اللہ کے بہت سے نام ہیں، پیارے پیارے نام ہیں، ان کو کسی بھی نام سے پکارو. رحمان کہو، رحیم کہو، کریم کرو، مگر ذکر جاگو اور بندگی مانگو. اے خدایا مجھے ملینر بنا دے، اے خدایا میرا یہ کام کر دے. لیکن بندگی بھی کبھی مانگی کہ یا مولا تو مجھے اپنا اچھا بندہ بنا. ذکر جاگو، بندگی مانگو، کرو ذکر الہی. خدا تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ نماز پڑھتے ہو تم، صلاۃ پڑھتے ہو، دعا پڑھتے ہو، ٹھیک ہے، اچھی چیز ہے، کیونکہ جو صلاۃ ہے وہ انسان کو بدیوں سے برائیوں سے بچاتی ہے. میں کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے مسافر سفریوں میں، کسی مولوی ملا سے سامنا ہو جاتا ہے کبھی کبھی، تو اس کو میں پوچھتا ہوں کہ قرآن حق ہے؟ ہاں اللہ کا کلام ہے. قرآن میں لکھا ہے کہ نماز جو ہے وہ بدیوں برائیوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچاتی ہے. سچ بات ہے کہ ہاں. تو میں ہنس کے کہتا ہوں انڈونیشیا سے موروکو تک الحمدللہ میں نے مسلمان جتنے بھی ملک ہیں 99% میں نے دیکھے ہیں، جتنی گناہ بدیاں برائیاں یہ مسلم کنٹریز میں ہیں، شرم کی بات ہے، دوسری جگہ اتنے نہیں. اگر وہ نماز پڑھتے ہیں تو یہ برائیاں کیوں نہیں گئیں؟ تو ظاہر ہوتا ہے استغفر اللہ، یا تو اللہ نے غلط کہا ہے اور یا وہ نماز پڑھتے ہی نہیں. اٹھنا بیٹھنا سجدہ کرنا یہ کوئی نماز نہیں. حقیقت دل کے اندر رہتی ہے، سچائی دل کی بات ہے. لیکن خدا کہتا ہے دعا نماز پڑھنا ٹھیک ہے، بہت اچھا، ذکر کا درجہ اونچا ہے. یہ ذکر اشارہ ہے بیت الخیال کی طرف. ایک جگہ خدا کہتا ہے جو مجھے یاد کرتے ہیں میں ان کو یاد کرتا ہوں. فاذکرونی اذکرکم، مجھے جو یاد کرتے ہیں میں ان کو یاد کرتا ہوں. تو ریسیپروکل ہے یہ چیز. خدا کو یاد کرنے سے جب خدا ہمیں یاد کرتا ہے تو پھر اس درمیان دور کے بیچ میں شیطان کی کوئی طاقت نہیں. مومنو، میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ لوگ کہ جو سنجیدہ ہوتے ہیں، نبی کے زمانے کی بات آپ کو سنائی میں نے، ہر زمانے میں ایسے لوگ موجود ہیں. مولانا حضرت امام کے حضور میں ہم لوگ جاتے ہیں، جماعت کے لیڈر بھی جاتے ہیں، جماعت کے ممبر بھی جاتے ہیں. یا مولا میرا فلانا بیمار ہے، یا مولا یہ تکلیف ہے، یا مولا بزنس کی یہ بات ہے، وہ بات ہے. لیکن حضرت امام کہتے ہیں میرے پاس کسی نے آ کے ایسا نہیں کہا کہ یا مولا یہ کوئی نور کی بخشش دے یا نور کی فلانی چیز کیا ہے. روحانیت بھول گئے. یہ جو رستہ ہم نے لیا ہے، جن لوگوں نے اس میں کچھ نہیں پایا ان کو اس بات کا یقین نہیں آئے گا کہ بیت الخیال کی عبادت کرنے سے انسان کی زندگی میں جو سکھ ملتا ہے، واللہ باللہ خدا کی قسم وہ سکھ کہیں نہیں. ہم لوگ سکھ ڈھونڈتے ہیں. خدا تعالیٰ نے ہمیں دنیاوی نظر سے بھی دیکھو، اس کی میں رحمتوں کی بات کرتا ہوں، اس نے انسان کو بہت سے سکھ دیے ہیں، مگر زمینی سکھ، مادی سکھ، میٹیریلزم کے مگر سکھ دیے ہیں. مثال دوں، ہم کو بھوک لگی ہے، بہت بھوک لگی ہے. اس بھوک سے تھوڑے سے بے چین ہو گئے ہیں. بھلے ہم باتیں کرتے ہیں لیکن خیال یہ رہتا ہے کہ کہاں کھانا ملے، کب ملے. جب بھی کھانا ملتا ہے تو انسان کو ایک قسم کا سکھ ملتا ہے، پلیجر.
پانی پینے سے، کھانا کھانے سے، نیند کرنے سے، دنیا کے اس قسم کے بہت سے سکھ ہیں، لیکن عبادت کرنے سے جو سکھ ملتا ہے، ان تمام سکھوں کی کوئی طاقت نہیں کہ اس کے گرد تک بھی پہنچ سکے۔ بیت الخیال کی عبادت ہمیں خدا کے نزدیک پہنچاتی ہے۔ ہماری فکریں، ہمارے غم، ہماری پرابلم، ہماری وریز کوئی آپ کو ستا نہیں سکے گی، اور جو پرابلمز آ بھی گئیں تو آپ کے مانگے بغیر وہ پرابلمز خود بخود میلٹ ہو جاتی ہیں۔ عبادت میں بہت سکھ ہے، دنیاوی بھی اور دینی بھی، جسمانی بھی، دماغی بھی اور روحانی بھی، مگر ہمارا طریقہ صحیح ہونا چاہیے۔ ابھی ہم نے صبح دعا پڑھی، ہم جب سجدہ کرتے ہیں نہ تو اللہم لک سجودی و طاعتی، یعنی ہم پرومس کرتے ہیں کہ ہم تیری اطاعت یعنی اوبیڈینس کریں گے۔ ہر سجدے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یا مولا، ہم اپنا آپ تمہیں سونپتے ہیں اور تیری تابعداری کرتے ہیں۔ 18 دفعہ روز ہم اپنی دعا کے 6 پارٹ میں 18 دفعہ روز ہم سجدے میں خدا کو کہتے ہیں کہ ہم تیرے تابعدار ہیں۔ کیا ہم اس کا حکم مانتے ہیں اتنا؟ ایوری ڈے 18 ٹائمز ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم تیرے تابعدار ہیں، اور پھر ہم اس کی فرمان برداری نہیں کرتے، یعنی ہمارے اندر ڈوئلٹی ہے، کہتے ہیں منہ سے مگر کرتے نہیں۔ ایسا آدمی عبادت میں کیا پائے گا؟ کچھ نہیں۔ عبادت ہے سنجیدگی کی چیز ہے، سیریس چیز ہے۔ عبادت ہے وہ خیال کے اندر بسنے والی چیز ہے۔ عبادت ہے خدا کی محبت کی چیز ہے۔ اور وہ لوگ کہ جو پھر عابد ہوتے ہیں نا، آہستہ 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 دنیا کی موہ ممتا، مایا، لالچ وغیرہ سے اس کا دل ہٹتا جاتا ہے، خدا کی طرف چلتا جاتا ہے۔ اس آدمی کے دل کے اندر، ہم انگلش میں کہتے ہیں ڈیٹیچمنٹ آف مائنڈ، آدمی کا جو دل ہے دنیا سے ڈیٹیچ ہوتا تھا، چھوٹتا جاتا ہے، اس پہ دل کے اندر جدائی کے احساسات پیدا ہو جاتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کو اس طرح مانتا ہے کہ اب تو میرے کو اپنے میں لے لے۔ بچہ جس طرح سے بھاگ کے آتا ہے، ہاتھ پھیلاتا ہے، ماں کی گود میں جم کر کے بیٹھ جاتا ہے، اس طرح سے وہ آدمی جو عابد ہے وہ خدا تعالیٰ کی طرف بھاگتا ہے کہ تو مجھے ابھی اٹھا لے۔ وہ موت مانگتا نہیں، مگر جدائی کے احساس اور دکھ میں وہ خدا تعالیٰ سے اپنے آپ کو بہت دور سمجھتا ہے، حالانکہ وہ ہماری شرح سے بھی زیادہ نزدیک ہے۔ گٹپال پیتے وقت بھی صدر دن کا وہ گنان پڑا گیا کہ جس کے اندر جدائی کی باتیں کی ہیں کہ اے مولا، مگر مجھے پتا ہوتا کہ تو دور چلے جائے گا تو میں بھی تیرے ساتھ جاتی، میرے پیدا کرنے والے، میں دیاوند، تجھ بنا 100 دن جائیں گے کیسے؟ بیت الخیال جو ہے اس پہ دھیان دو، اس کی عبادت میں رہو، دنیا اور دین دونوں ملیں گے۔ وہ آدمی کہ جو بادشاہ کا بیٹا ہے، اس کی بھی تو حکومت نوکروں پہ چلتی ہے نا۔ بادشاہ کا جو بیٹا ہے، شہزادہ جو ہے یا شہزادیاں ہیں، شاہی نوکروں کے اوپر ان کا حکم چلتا ہے۔ اسی طرح سے کہ جو خدا تعالیٰ کے جو بندے ہیں ان کا حکم بھی فرشتوں کے اوپر چلتا ہے۔ دنیا کی کون سی چیز ان کو چاہیے؟ ان کو بڑی بڑی دعائیں اور حاجتیں مانگ کے ملے، یہ نہیں، وہ تو محض ارادہ کریں تو ان کی وہ چیزیں ان کو ملی جائیں۔ مگر میں دنیا کے لالچ یا دنیا کے سکھ کے لیے نہیں کہتا
میں تو یہ کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کے نور میں سے ہم جدا ہوئے اور اس کے نور میں واپس جانا ہے، یہ ہمارا ایم ہے. اور اس کے لیے جو خدا سے لو لگاتا ہے تو ابھی آخری وقت چیز تو یہ ہے کہ بھئی اس آدمی کے اندر گناہ اور بدیاں نہیں رہ سکتی. جھوٹ بولنا، بدیوں کا خیال کرنا، اس کے اندر اور گناہ کے جو خیال آتے ہیں، ہم لوگ جانتے ہیں کہ گناہ کیا ہے لیکن گناہ سے چھوٹتے نہیں. اس کی وجہ یہ ہے ہماری روحانی طاقت نہیں گھٹ گئی ہے یا مٹ گئی ہے. اگر ہم اس چیز کو صبح کی عبادت ہر روز بلا ناغہ عبادت کر کے ہم مضبوط کریں تو دنیا اور دین دونوں ہماری مٹھی میں ہیں. اٹھو، صبح کے وقت اٹھو. 4 اور 5 کے درمیان 1 گھنٹہ پہلے انسان کو بہت مشکل لگتا ہے. 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ یوں کر کے بڑھاتے 1 گھنٹہ ہر روز عبادت ہونی چاہیے، بلا ناغہ ہونی چاہیے، ایک دن بھی مس نہیں ہونا چاہیے. جماعت خانے پہنچ سکتے ہو تو یہ نور کے گھر میں آ کے روحانیوں اور فرشتوں کی صحبت میں بیٹھ کے عبادت کرو. یہ صحبت اپنے گھر میں نہیں ملتی. جماعت خانے میں روحیں آتی ہیں، فرشتے آتے ہیں، تو ان کی صحبت میں، ان کی کمپنی میں ہم عبادت کرتے ہیں، اس کا مزہ اور ہے. کہ نہیں بنتا تو گھر پہ تو اٹھو، ضرور اٹھو، ادھر حاضر امام تو ہے نا. عبادت کرو مومنو، مگر عبادت کا پھل دسوند ہے. اگر ہماری دسوند برابر نہیں تو صبح ہم سے عبادت نہیں ہو سکے گی. دسوند ہمارے اوپر قرض ہے، فرض لیکن قرض کے ساتھ. صبح کی عبادت کرو، دسوند برابر دو، اچھی صحبت اور سنگت اور کمپنی میں بیٹھو، اچھے خیالات اور اپنی زندگی کے اندر بدیوں برائیوں سے بچنے کے لیے جہاں تک کوشش ہو سکے، اگر آدمی 3-4 سال بھی اس طرح نکالے تو روح اس کو پکڑ لے گی، شیطان بھاگ جائے گا. مولا آپ کو دین و دنیا میں خوشیاں دے، برکتیں دے، عبادت کا شوق دے، عبادت کی توفیق دے، فرمان برداری میں رکھے، حقیقتی سمجھ میں رکھے، شیطان اور کلجگ کی ہواؤں سے بچاوے. مولانا حاضر امام روحانی اور نورانی بخششیں دے. سکھی آباد رہو. اے زندہ